پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کا ریلا سب کچھ بہا لے جائے گا. پہلے ہی سارا کچھ بہا کے لے گیا ہے جناب. پیپلز پارٹی کا ریلا تو ریل تک بہا کے لے گیا ہے. چھڑی کوئی چیز ہے جو اور بہانی ہے؟ ہنسو نا یار, ایک پیپلز پارٹی کا ریلا اور ایک 60-70 ہزار کا لیلا, یہ ہر چیز بہا کے لے جاتی ہے. 60-70 ہزار کا جو تگڑا لیلا ہوتا ہے نا, وہ قلعہ شلہ بھی پوٹ کے لے جاتا ہے, دانے والا دابڑا بھی بہا کے لے جاتا ہے, وہ بہت تگڑا ہوتا ہے. وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہنس کے تم لوگ بالکل ہی بات کو دورا کر دیتے ہو. وہ کیا بزرگ کہتے ہیں کہ چھڑیا نہیں ساڈے کول تیلا تے کر دی ریلا ریلا, 10 روپیے دا ایک کیلا تے کر دی ریلا ریلا. کدی چل دی سی ریل پٹڑی تے ہن نظر نہیں آندا ٹھیلا تے کر دی ریلا ریلا. بدعنوانی, قرضے اور کرپشن, یہ ہے آپ کا سیاسی میلہ تے کر دی ریلا ریلا. ہر مداری لا لیندا ہے پیچھے ہزاراں چیلا, کر دی ریلا ریلا. ریلا ریلا کر دی نہیں ماں پہ ریلا ہوئی. ہائے ہائے چیلا کی جوانی میں ہوں شیلا تے کر دی ریلا ریلا. یہ تو تم نے آخر میں بے عزت ہونے والی شاعری فرمائی ہے. تو شرجیل میمن صاحب نے کون سا گاجروں کا حلوہ کھانے والا بیان دیا؟ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اب ڈرون حملوں پر احتجاج بھی نہیں کرتی. کیا ویسے پہلے کون سا پاکستانی حکومت امریکہ کے صدر کے کنوں پہ سوٹیاں مارتی تھی؟ ہاں اتنا فرق ضرور پڑا ہے, پہلے چونکہ حکومت ان کے ساتھ رلی ہوئی ہے, پہلے ہمیں ڈرامہ کرنے کے لیے مخالفت شو کرتی رہتی تھی. اب وہ ڈرامہ چونکہ کھل گیا سارا, اب چپ کر رہتی ہیں, کہتے ہیں کس لیے ہمیں مخالف بیان دے کے فیکس کے پیسے ہی آیا کرنے. میرے بڑے تائے والا صاحب, بڑے تائے کا دوست ہوتا تھا پاشیدہ, اس نے محلے سے ککڑی اٹھا کے تو پکا لی, تائے نے اور اس نے مل کے کھا لی. جب تایا کھا رہا تھا اسے ٹیسٹ آ رہا تھا, پھر شیدے نے بتا بھی دیا کہ بھائی جی ککڑی چکی ہوئی تھی. تائے نے ایک بار ہی کہا کہ ہاں اتنی ٹیسٹی. تایا کھاتا رہا, محلے میں رولا پڑ گیا, تائے کو ہی سارے کہنا شروع ہو گئے تایا پنچایت لگاؤ, ککڑی چوری ہوئی ہے ان کی, یار حد ہو گئی ہے. تائے نے پاشیدے کو بلا لیا, اس نے کہا کہ پنچایت میں تمہیں آنا پڑے گا چونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ تم نے ککڑی چکی ہے. پاشیدہ پہری پڑ گیا, اس نے کہا تایا تم نے بھی تو کھائی ہے, خدا کے واسطے یہ تو نہ کرو, مجھے کیوں جلیل کرانا ہے, میں کیا جواب دوں گا؟ تایا کہتا تم فکر نہ کرو, جو میں کہتا جاؤں گا وہ جواب بھی دیتے جانا. وہ کہتا وہ کس طرح سب کے سامنے؟ تایا کہتا فکر نہ کر تو آ. لو جی پنچایت لگ گئی, پاشیدہ بھی آ گیا. تائے نے پہلا سوال اس سے کیا, وہی شیدے تم نے مرغی اٹھائی تھی؟ کہہ دو نہیں اٹھائی, کہہ دو. اس نے کہہ دیا نہیں اٹھائی. یہ بتاؤ مجھے جس دن ان کی مرغی غائب ہوئی ہے اس دن تم کہاں تھے؟ کہہ دو اب میں لاہور گیا ہوا تھا, کہہ دو. اس نے کہہ دیا میں لاہور گیا ہوا تھا. تائے نے کہا بات سنو, تمہیں قسم لگی اگر تم جھوٹ بولو تو بتاؤ تم نے یہ 3-4 دن میں کبھی مرغی کھائی ہے؟ کہہ دو اب نہیں کھائی, کہہ دو. شیدے نے سوچا قسم کون سی کرنٹ ہے جو لگ جانی ہے, تایا ہی کہہ رہا ہے نا. اس نے کہہ دیا جی نہیں جناب میں نے نہیں. اب جن کی مرغی چوری ہوئی ہے, تایا یہ دیکھو ان سے کیا کویسچن کر رہا ہے. ان کو سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ بھائی آپ کی مرغی نے کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ وہ بندے بیچارے حیران, وہ آگے سے غصے سے کہتے ہیں جی سینٹ مائیکل کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, اوپر اس نے پشمینہ کی شال لی ہوئی تھی. اس نے کہا بھائی جی آپ کو بتایا ہے ولایتی مرغی تھی ہماری, ہر ولایتی مرغی نے چٹے رنگ کا کاٹن کا سوٹ ہی پہنا ہوتا ہے, اور کیا پہنا ہوتا ہے. انہوں نے غصے سے کہا کہ تایا سوال کر کو کرنے والا. اب دیکھو ذرا تایا سوال کرنے والا کون سا کر رہا ہے. ان کا کہتا ہے بات سنو, آپ کی جو مرغی تھی اس نے آ کے آپ کو خود بتایا تھا کہ مجھے شیدے نے اٹھایا. وہ کہتا ہے تایا اگر مرغی ہمیں بتانے آتی تو پھر جاتی کیوں, ہم پکڑ کے کھوڑے میں نہ ڈاک لیتے. اب سوال وہ کرنا جس پہ تایا تمہیں پھینٹی نہ پڑے. تایا ڈر بھی جلدی جاتا ہے, کہتا اچھا یہ بتاؤ, پریشان ہو گیا بیچارہ تایا. کہتا یہ بتاؤ کتنے کلو کی مرغی تھی؟ وہ کہتے ہیں جی جناب ہماری 4 کلو کی مرغی تھی. تایا آگے سے غصے میں کہتا زیادہ سے زیادہ آدھا کلو شیدے نے کھائی ہے, تمہارا کیا خیال ہے 3.5 کلو میں کھا گئی ہوں؟ لو جی کڈ ڈانگاں لئیاں سارے نے.
वो खुले आता है मेरे को। ओए होए। इसी तरह अब ये ड्रोन हमले वाला ड्रामा भी अब खुल गया हुआ है। अब तो डांगे ही चल सकती हैं, अगर चले तो वो हम चला नहीं सकते। भारत में एक कंपनी ने खवातीन के लिए मर्दों से निपटने वाला खसूसी सैंडल तैयार कर लिया। खसूसी सैंडल? जी। मुश्तरी होशियार बाश। भाभी जाकर पहनती है। मिस्त्री होशियार बाश, राजनैतिक शाबाश। कल्ले मुझे ही मजलूम पेंट कर रहा है, देखो यार, मिस्त्री होशियार बाश। मसूफ ने तो अब अपने मोहल्ले में पार्ट टाइम तिब और हिकमत का काम शुरू कर लिया है। वाकई? अपने घर के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है इसने। किस चीज का? हाँ, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर जिस्म पर पड़ने वाले नीलों का शाफी इलाज किया जाता है। और जितनी भी मैंने मजून बनाई थी ना महल्ले में नहीं बिकी, सारी शीशियां ये लेके गया। गुड वन। हर दूसरे दिन मुझे आके कहता है यार इधर चैनल पे ना किसी को पता चले, 2 शीशियां और दे। और मैं कहता हूँ कल वाली, कहते यार नील ही बड़े होते हैं, क्या करूं, 2 शीशियां तो उधर नजर ही नहीं आती। अभी कल मुझे कह रहा था क्या ये मेरी तो सारी पेमेंट नीलों पे ही लग जाती है, हसबे आल और नीलो लाल। मैंने कहा ना लिया करो मुझसे दवाई, तो जहां नील पड़ा हो ऊपर स्टिकर लगा लिया करो, जैसे ये मॉडर्न लड़के नहीं करते जहां से पैंट पाटे वहां स्टिकर लगा लेते। जो बंदा थले लगाओ उसके फिर पैसे तो लगते ही है। माहिरीन ने इतने जदीद तहकीक से साबित किया है कि गुस्सा आए तो जरूर चीखना चिल्लाना चाहिए, वरना हार्ट अटैक का खतरा रहता है। अल्लाह खैर करे। देखे तुम लोग कहते हो कि मैं अपनी बीवी से बेइज्जत होता रहता हूँ, वो बेचारी मुझे नहीं बेइज्जत कर रही होती, तुम्हारी परजाई वो अपना इलाज कर रही होती है। हार्ट का इलाज है चीखना चिल्लाना। बासत के जाए कोई बात नहीं, करो तुम जितना मर्जी, बेइज्जत अपना ख्याल रखो तुम। मेरी कमर भी हायर है, मेरा सर भी हायर है, मेरे कंधे भी हायर है, कोई बात नहीं, इतने नील ही है ना, फिर क्या है। हार्ट तो बड़ा अहम होता है, आप बस अपना ख्याल रखा करो। कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम जवाब में अपना इलाज भी तो किया करो ना। मैं भी करता हूँ, मैं घर से निकलते ही फिर अपना इलाज शुरू कर देता हूँ। कदी खोती रेड़ी वाले ना लड़, कदी छलियां वाले ना लड़, कदी शकरकंदी वाले ना लड़। मैं चैनल तक पहुंचते पहुंचते बड़ी खुराकें खाता हूँ। यहाँ एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।